إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی ساری نعمتیں مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان کی کامیابی کا سب سے بہترین توشہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہے۔ جس نے اپنی دنیا و آخرت کے لیے اللہ کے ڈر جیسے عظیم توشے کو تیار کر لیا تو اس کی کامیابی کے آثار، اس کی کامیابی کے امکانات کافی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر سے محروم ہو، یاد رکھیں نہ اس کی زندگی سکون و اطمینان کی گزر پاتی ہے، اور نہ ہی وہ آخرت میں اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا مستحق ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، تقوی کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔
ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بھلائی کا، نیکی کا کام اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی تلاش میں، مکمل دلائل کی روشنی میں اس نیکی کو ادا کریں، اور اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے مکمل دلائل و براہین کی روشنی میں اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے بچا لیں۔ یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ بندہ اپنی منمانی کرتے ہوئے جو اس کا دل پسند کرے وہ کر لے، جو اس کی عقل کہے وہ کر لے، جو اس کا دل نہ چاہے اسے چھوڑ دے، جس کو اس کی عقل غلط قرار دے اس سے رک جائے۔ یہ حقیقت میں تقویٰ نہیں کہلاتا۔ اللہ کا ڈر اور تقویٰ یہ ہے کہ آپ کوئی کام بطور نیکی، بطور ثواب کے آپ کریں تو آپ کے پاس دلیل ہو، قرآن و حدیث سے کوئی حجت ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مقاصد کو چھوڑ کر کے، دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کریں تو در حقیقت یہ تقویٰ، یہ نیکی اور اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کو، کسی نافرمانی کو آپ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کام کو آپ چھوڑ رہے ہیں جس کے چھوڑنے پر قرآن سے کوئی دلیل ہو، احادیث سے کوئی دلیل ہو کہ یہ برائی ہے، یہ اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ آپ کسی برائی کو، کسی غلط چیز کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ کوئی بندہ اس لیے چھوڑ دے کہ وہ کرنے کا اسے موقع نہ مل سکا، پوری کوشش اس نے کر لی لیکن اسے کوئی چانس نہ آ سکا، یا اس لیے چھوڑ دے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اس کی عقل اسے قبول نہیں کرتی، یا اس لیے چھوڑ دے کہ فلاں کو پسند نہیں ہے، فلاں کو پسند نہیں ہے۔ یہ سب تقوی میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا غلط ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو، آپ چھوڑیں تو آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو، اور آپ چھوڑیں تو آپ کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف احادیث شریفہ تقوی کے تعلق سے حکم دیتے ہوئے یہ بات واضح کرتی ہیں کہ تقویٰ سب سے بہترین توشہ ہے، تقویٰ سب سے بہترین عمل ہے، اور خاص طور پر جب کسی انسان کی نظر آپ پر نہ پڑتی ہو، کسی انسان کی نظر آپ پر نہ پڑتی ہو، نہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھے، نہ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھیں، نہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھے، نہ دوستوں کی آپ پر نظر پڑے، نہ کسی جان پہچان کے شخص کی آپ پر نظر پڑے، ایسے حالات میں صرف اللہ کی نظر کو محسوس کرتے ہوئے، صرف اللہ کی نظر کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب سے ڈرتے ہوئے، نفس پر تکلیف گزرنے والا کام کیوں نہ ہو، نفس پر مشقت والا کام کیوں نہ ہو، آپ اس کو اللہ کی خاطر کریں، یا پھر نفس چاہتا ہے کہ اس کو آپ کریں لیکن اللہ کی خاطر اسے آپ چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کا غیب سے ڈر ہے، غیب میں اللہ سے ڈرنا ہے، جس کی بڑی فضیلتیں ہیں،
جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسے نفع، بے شمار ایسے فائدے اور بے شمار ایسے ثمرات کا ذکر ہے کہ اگر بندہ حقیقت میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پال لے، کچھ کرے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے، کچھ چھوڑے تو اللہ سے ڈر کر کے چھوڑے، دلائل کی روشنی میں چھوڑے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فائدے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بے شمار فائدے گنائے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دنیا کے کچھ فائدے جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے کچھ فائدے جو انسان کو تقوی سے ملتے ہیں، ان میں سے کچھ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، ورنہ بے شمار فائدوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ معزز حاضرین، تقوی کے جو مختلف فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی فراست، ایسی سمجھداری اور ایسی عقل و دانش عطا کرے گا کہ آپ جس کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ کے لیے کون سی باتیں دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں، بڑی آسانی سے آپ ان کے درمیان فرق کر پائیں گے۔ خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم حقیقت میں اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھ لو، حقیقت میں اللہ سے ڈرنے لگو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسا ملکہ، ایسی صلاحیت تمہارے درمیان پیدا کر دے گا، تمہارے اندر ڈال دے گا کہ جس کے ذریعے تم آسانی سے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، اور نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کے درمیان فرق کر پاؤ گے۔ فرقان کہتے ہیں العلم والہدى الذي يفرق به المتقی بین الہدى والضلال، یہ ایسی علم، ایسی بصیرت، ایسی ہدایت، ایسی توفیق ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ بڑی آسانی سے کون سی بات ہدایت والی بات ہے، کون سی گمراہی والی بات ہے، ان دونوں میں فرق کر پاتا، حق کون سی بات ہے، باطل کون سی بات ہے، فرق کر پائے گا۔ اور خصوصی طور پر حلال و حرام کے مسئلے میں حلال کو لے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یہ اسی کے لیے ممکن ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی ذاتی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، بے شمار ایسی مثالیں ہم جانتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کئی دیندار لوگ جو ظاہری طور پر دیندار نظر آتے ہیں، دلوں میں تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر حلال و حرام میں فرق نہ ہو سکا، حلال و حرام میں فرق نہ ہو سکا، انہوں نے حرام کو بھی اختیار کیا، حلال کو بھی اختیار کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فرق کرنے کا مادہ، حیثیت، صلاحیت پیدا کرا دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، وتقوى اللہ نور يفرق به المتقی بین دقائق الشبہات التي لا يعلمهن كثير من الناس، اللہ کا ڈر یہ ایک قسم کا نور ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے انسان وہ باریک باریک چیزیں، وہ چھوٹے چھوٹے شبہات جن کی بنیاد پر انسان ہو سکتا ہے حلال و حرام کی تمیز نہ کر پائے، صحیح غلط کی تمیز نہ کر پائے، وہ اسے حلال لگیں، ان تمام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اسی کے لیے ممکن ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہو، صلاحیت پیدا کی ہو، اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ تقوی کے بدلے میں پیدا کراتے ہیں، تقوی کے بدلے میں تمام چیزیں اسے میسر ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، ہماری زندگیوں پر ذرا غور کریں کہ ہمیں خیر کی توفیق نہ ملے، برائیاں ہماری زندگی میں آ جائیں، حلال و حرام کی تمیز میں ہم کمزور پڑ جائیں، صحیح و غلط کی پہچان نہ ہم کر سکیں، تو یاد رکھیں یہ ہمارے دلوں میں تقوی کی کمی ہے۔
اللہ سے غیب میں ڈرنے کی کمی ہے، یا ہمارے تنہائیوں کے گناہ ہیں، تنہائیوں کی نافرمانیاں ہیں کہ جہاں پر ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا ہم نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں خیر سے بندہ محروم ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز سے بندہ محروم ہو جائے، یا حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حرام کا ارتکاب کرنے لگے، حرام میں پڑ جائے۔ در حقیقت یہ ہمارے دلوں کے تقوی کی کمی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ معزز حاضرین، یہ ایک فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ متقیوں کو عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو حلال سمجھتے ہوں، ظاہری طور پر وہ آپ کے لیے مباح نظر آئے، ظاہری طور پر وہ آپ کے لیے جائز نظر آئے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں ہو سکتا ہے یہ آپ کی دنیا کو بگاڑنے والا ہو، رشتوں کو بگاڑنے والا ہو، آخرت کو بگاڑنے والا ہو، یا کوئی ایسا نقصان آپ تک پہنچانے والا ہو جو آپ کو آپ کی عقل سے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ آپ کو وہ بصیرت نہ ملی، وہ نور نہ ملا جو اللہ تعالیٰ متقیوں کو عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جائز کاموں کی حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مباح کاموں میں رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مباح کام جن کا چھوڑ دینا ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا، ان کے کرنے کی وجہ سے ہم برے انجام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تقوی کی کمی کی وجہ سے عام طور پہ ہوا کرتا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ تقوی کا فائدہ ہمیں پہنچاتے ہیں، کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی کام کرنے جائیں، آپ کوئی تجارت شروع کریں، آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو، آپ کے سامنے اللہ محفوظ رکھے کوئی مشکل ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، وہ مسائل میں الجھتا نہیں ہے، وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، مختلف مسائل، مختلف مشکلات، مختلف آزمائشیں ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام جو بڑے آسان نظر آتے ہیں، جو بڑی آسانی سے ہو جانے چاہیے، وہ کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، ان کاموں میں بھی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہمارے دلوں میں غیب میں اللہ سے ڈرنے کا جو ملکہ ہونا چاہیے، اللہ سے غیب میں ڈرنے کی جو صلاحیت ہونی چاہیے، جو ہماری صفت ہونی چاہیے، یہ نہ ہونا، یہ ہمارے معاملات کو مشکل بنا دیتا ہے، آسان سے آسان ڈیلنگ اگر کوئی بندہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اندیکھے کچھ ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قُلْتُ مَنَّ هَذَا۔ معزز حاضرین، جنگ احد کے موقع پر صحابہ کو کافروں پر فتح مل گئی، لیکن خالد بن ولید کے جو اس وقت حالت کفر میں تھے، ایک مکر کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی پر حملہ ہوا، صحابہ کہنے لگے اَنَّ هَذَا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمارے اپنے مسائل میں مشکلات جو پیش آتی ہیں، ہمارے اپنے لیے جو مختلف زندگی کے مسائل ہمارے سامنے الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یاد رکھیں یہ ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، یہ ہمارے اندر اللہ کے ڈر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ معاملات کو آسان کرے، انسان کی اپنی برائیوں کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے معاملات کو الجھا دیا جاتا ہے، معاملات الجھتے جاتے ہیں، اور انسان اسی ایک کام میں اپنا کافی وقت، کافی پیسہ نکال دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل پاتا۔ معزز حاضرین، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرے گا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے دنیا میں تقوی سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں،
ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں برکتوں کی جو کمی نظر آتی ہے، برکتوں کی جو کمی نظر آتی ہے، یہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ قریے والے جن کو اللہ نے کتاب دی، جن کو اللہ نے شریعت دی، ایمان قبول کر لیتے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈرنے لگتے، تو ہم آسمانوں سے زمینوں سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان لا لو اور تقوی اختیار کر لو، آسمانوں زمینوں کی برکتیں آپ پہ کھل جائیں گی۔ برکتوں کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسوں کی گنتی بڑھ جائے، آپ کی جائیداد بڑھ جائے۔ برکتوں کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے مقابلے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، برکتوں کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو جتنا آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے، آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، آپ کے اسٹیٹس اور مقام کی حفاظت کے لیے اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی دیکھیں، مختصر دنیا کے سامان میں ان لوگوں نے زندگی گزار دی، لیکن برکتیں ان کی زندگیوں میں اتنی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل کیں، اور آخرت میں اپنی رضامندی، آخرت میں اپنی طرف سے جنتوں کے ان سے وعدے کیے۔ معزز حاضرین، ہماری زندگیوں میں برکتوں کی کمی، ہماری زندگیوں میں ہمارا اپنا مال، ہماری اپنی صلاحیتیں، اور ہمیں اپنے جو زندگیوں میں قناعت پسندیاں نظر نہیں آتی ہیں، ان کے جو مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب ہمارے دلوں میں تقوی نہیں رہا، ہمارے دلوں میں اللہ کا وہ ڈر نہیں رہا، غیب میں اللہ سے ڈرنے کا وہ مادہ، وہ حیثیت و صلاحیت ہم سے چلی گئی، جس کی بنیاد پر ہماری زندگیوں میں برکتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، برکتیں اگر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت اگر چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی اگر چاہیے، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر غیب میں اللہ سے ڈریں، غیب میں اللہ سے ڈریں، اکیلے میں اللہ سے ڈریں، تنہائیوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں، رحمتوں برکتوں کو اس پر نزول فرماتے ہیں، آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنے تقوی سے معمور فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دنیا و آخرت کے جو فائدے انسان کو تقوی سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اور دنیا کا فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم صبر سے کام لو، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنے لگو، تو تمہارے دشمنوں کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارے برا چاہنے والوں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دشمن تمہارے خلاف مکر کیے ہوئے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ معزز حاضرین، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو
تو ہمارا لوگ ہزار برا چاہ لیں، اسلام دشمن، مسلمانوں کے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر ہو، مسلمانوں کے خلاف ہزار مکر کر لیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چہار جانب سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کے گھیراؤ سے نکل نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر عملی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ کا ڈر ایسے پیدا کریں کہ ہم کچھ کریں تو اللہ کی خاطر کریں، بھلائی ہو تو اللہ کی خاطر ہو، برائی سے بچے تو اللہ کی خاطر بچیں۔ غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے گزرے، دنیا میں کھائیں پئیں، دنیا میں پڑھیں لکھیں، دنیا میں تجارتیں کریں، دنیا کی ہر نعمت سے لذت افروز ہوں، دنیا کی ہر لذت سے فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن شریعت کے حدود میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آپ اگر دنیا کے فائدے کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی بھی حفاظت کر لے گا۔ معزز حاضرین، غیر مسلموں کے ڈر کی بات مختلف، ہمیں کسی کا حسد، کسی کی دشمنی، کسی کا مکر، یہ ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ان تمام سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے بنو گے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے تمہاری حفاظت کے راستے کھول دیں گے، غیب سے حفاظت کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کے واقعات ذکر کیے، مختلف انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، ان کی قوموں نے عذاب دیا، تکلیف دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی حفاظت کر لی، نبیوں پر ایمان لانے والوں کی حفاظت کر لی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے نبیوں کو بچایا ویسے ہم تمام مؤمنوں کو بھی نجات دلائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں تقوی ہونا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے دنیا میں جو فائدے تقوی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت کر لیتے ہیں، ہماری اولاد کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ آج کل ہمیں ڈر لگا رہتا ہے ہماری اپنی اولاد کا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے تعلق سے ہمیں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائے، ان کے پیچھے ان کی اولاد کمزور اولاد رہ جائے، تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی اولاد کا کیا ہوگا، ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی دلوں میں اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کو درست رکھیں، اپنی زبان کو صاف رکھیں، اپنی زبان سے صحیح بات نکالیں، اپنی زبان سے غلط باتیں نہ نکالیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کا تقوی دلوں میں ہو اور ہمیشہ سیدھی بات کریں، صحیح بات کریں، سچی بات کریں، اچھی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اولاد کے تعلق سے تربیت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال کرنا چاہیے، ان کی دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ دینی تربیت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہم اپنے آپ کو سدھارے رکھیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر ضرور دل میں رکھیں، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا ایک اور فائدہ میں آخر میں ذکر کر دوں، جس سے کیا ہے کہ انسان دنیا میں امن و سکون کی زندگی گزارے، دنیا میں امن و سکون کی زندگی گزارے۔ یاد رکھیں انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، تقوی والوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکیاں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، وہ کوئی برا کام بھی چھوڑے تو
تو اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کام کر لے، لیکن وہ اپنے دل کو قبضے میں کر کے، اپنے دل پر قابو کر کے، اس من پسند چیز کو چھوڑ کر کے اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اسی وقت آپ کی اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہیں جب آپ کے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے، غیر متقیوں سے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، کیا ہوگا اس دن کہ ہم تمام نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ہماری نیکیاں ہمارے کام نہ آ سکیں، ہماری بھلائیاں ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکیں، آخرت میں اللہ کے عذاب کے نعوذ باللہ مستحق ہو جائے۔ اس دن کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی سب سے بہترین توشہ ہے، تقوی سب سے بہترین تیاری ہے جو انسان لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتا ہے، جس سے اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری کوئی ایک چھوٹی سی نیکی قبول ہو گئی ہو تو یہ میرے زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول فرماتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، زندگیوں میں بڑے نیک اعمال ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر دلوں میں تقوی نہ ہو، اگر دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اگر غیب میں اللہ کی خشیت نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، زندگیاں رائے گاں جائیں گی، نیک اعمال غارت چلے جائیں گے، برائیاں نیکیوں کو کھا جائیں گی، ظلم نیکیوں کو کھا جائے گا۔ معزز حاضرین، ان تمام کی حفاظت اللہ کے ڈر سے ہوتی ہے، اللہ کے تقوی سے ہوتی ہے۔ ان تمام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے ان تمام کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ فائدے، میں نے تمام فائدوں کا ذکر نہیں کیا، کچھ فائدوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دلوں میں حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو، غیب میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ آخرت کے فائدے بہت ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آخرت کے فائدوں کا تذکرہ کروں گا کہ اگر اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے تو اللہ نے اس کے لیے آخرت میں کیا کیا ثواب کے وعدے کیے ہیں، کیا کیا انعامات اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے فائدے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس میں سے ایک فائدے کے لیے بھی اگر بندہ اپنی پوری زندگی لگا دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، دلوں کو اللہ کے تقوی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس ہماری اپنی زندگیوں میں دکھاوا بہت ہے، دکھانے کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، دکھانے کے لیے بہت چیزیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، نیکیوں کا انبار دکھاوے کا ہمارے پاس لگا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کیے گئے کام اگر ہوں تو ہو سکتا ہماری زندگیاں اس سے خالی ہوں، ہو سکتا ہماری زندگیاں اس سے خالی ہوں۔ معزز حاضرین، یہی اللہ کے ڈر سے کیے ہوئے جس میں اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، آپ نے کوئی نیکی کر لی ہو، آپ کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیے ہوں، ہو سکتا ہے ایک نیکی آپ کو آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، دنیا کی برکتوں کے لیے کافی ہو جائے، دنیا کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کریں، خصوصی طور پر اپنی تنہائیوں میں جب سوائے اللہ کے آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کی نظر آپ پر نہ پڑتی ہو، اس وقت اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، تقویٰ کہتے اس بات کو ہیں کہ آپ کوئی نیکی کا کام کریں، آپ کوئی بھلائی کا کام کریں تو آپ کے پاس سب سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں، اللہ کے نبی کی طرف سے احادیث سے کوئی دلیل آپ کے پاس ہو، ورنہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم نیکی سمجھ کے کر لیتے ہیں، بھلائی سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن وہ کام ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، نیکی ہو، نیکی کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو، اور اسی طریقے سے مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اور آپ کسی برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی غلط کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے
آپ کے پاس کوئی قرآن سے دلیل ہو، احادیث سے دلیل ہو، اس کے بعد آپ اللہ کی رضا کے لیے اس برے کام کو چھوڑیں۔ یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ یہی نیکیاں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، یہی نیکیاں دنیا میں مختلف برکتوں کا آپ کو حقدار بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دکھاوے کے کاموں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تنہائیوں کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ جو سب سے اہم، سب سے بہترین توشہ ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم